تو ہم ایک درود پڑھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب تانوں کا دلی بلایا ہے دوجا تسی پڑھنا ہے. ہم ایک پڑھ کے نا کہتے ہیں بس مولوی صاحب تو ہی کا دلی ہے یہی دوجا پڑھنا ہے. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں حضرت جب صرف نعرے نہیں تھے جب عمل تھا تو کیا رنگ تھے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو حضرت ایک پیالے میں آٹا گھول کے کھا رہے تھے. اچھا ایک ہوتا ہے بندہ آٹا کھا رہا ہے لیکن چہرے پہ بڑا حزن و ملال ہے یار کی مصیبت پہ آ گئی آٹا ہی کھانا پہ گیا. لیکن فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑے خوش ہیں بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی ماری تھی کھانے کی. میں نے کہا یار لوگوں نے گل سنانے چلو کدن آپ بھی کھا لیں. لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس چھوٹی سی چھنی میں کولی میں نے جو آٹا گھولا نا میں بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ایک دفعہ منہ میں رکھا اس کو بھی اندر نہیں لے کے جا سکا. اس کا اتنا عجیب سا ذائقہ تھا. میری آنکھوں میں پانی اترا. میں نے نگلنا چاہ کے گزر جائے نیچے نہیں گیا. وہ کہہ آتی تھی اس کا ذائقہ اتنا ہے. آپ ٹرائی مار لینا کبھی امی جی گوند رہی ہوں نا یا مسز گوند رہی ہوں تو کبھی بابا جی کی سنت سمجھ کے ٹرائی مار کے دیکھنا آپ سے نہیں جائے گا اندر. لیکن حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے دل میں خیال ہے فقیر آدمی ہیں شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہے. دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے. تندور بھی تھا. پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی. دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی. فرماتے اب زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوند لیتے تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا لیتے اس کے پیڑے بناتے روٹی لگا کے روٹی کھاتے. یہ کیا آفت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا. تو آپ فرماتے آگے سے جواباً مجھے فرمانے لگے اے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے بناتا تو وقت لگنا تھا. روٹیاں اس لیے نہیں لگائیں لگاتا تو وقت لگتا تھا. اگر لگ جاتی تو پھر کھاتے چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو وقت بچے گا اپنے یار کو اور یاد کر لوں گا. یہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھا کرتا. بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا حضرت جی. چسکا تو یہاں ہے نا یہاں تو سب برابر ہے حضرت جی. چسکا تو زبان کا ہے باقی نیچے اتر کے سب برابر ہے حضرت. ہاں وہ آٹا ہو یا روٹی ہو ہاں وہ برابر ہے. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور آج حضرت ہمارا کیا حال ہے. کھانے میں بریانی چاہیے کھانے میں پلاؤ چاہیے پیزا ہم نے ہفتے میں 2 بار باہر کھانے جانا ہے حضرت. لیکن کیا ہے رب کو رب کے رسول کو ہم بھول چکے نہیں حضرت جی. یاد کیا کرو حضرت. محفلوں میں بھی یاد کرو اور محفلوں کے بعد بھی یاد کرو. اچھا پھر یاد کرنا پھر یاد کے بعد بھی بڑا کچھ ہے. اچھا اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یاد ہی کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک باری پڑھ کے بس ہو گئی. صرف یاد بھی نہیں کرنا. محبوب کیا فرما رہے ہیں او انت مجنون. یاد اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. کہاں ہیں دیوانگی حضرت کدھر ہیں وہ دیوانگی ہیں حضرت. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. جھوٹ نہ بولنا. مسجد میں بیٹھے ہو آپ ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. نہیں دیوانے وہی تھے حضرت. اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. وہ بھی تھا نا جس کو کہتے ہیں بلال جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت. ہاں یار. اور میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کو خوشامدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں حضرت. خوشامد کرو حضرت تسی میری کرو میں تاڑی کراں جی. تھی مینوں چنگا آکھو میں تانوں چنگا آکھاں. لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا. ہاں وہ کہتا ہے زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کند میرے کو نہیں ہے کام ہویا. اور اس نے سچ کہہ دیا. کیا اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ ایک تھدی پہ حاجی صاحب کو عاشق بنا دیا جاتا ہے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے حضرت. ہم نے 8 سال مدرسے کی دالیں کھائی ہیں اور میرے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس سال میں قبلہ کھائی ہیں ہم نے.
یہ پھر بھی سینے میں قرآن ہے حضرت جی. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کو عشق کروں دسو. جیسے بندہ چونک نہیں جاتا, جیسے بچہ کہ جی مجھے چاند لا کے دے دو, تو بندہ کہ تو کی مانگ بیٹھا ہے. میں نے کہا حضور کو عشق کرو, چونک گئے. مجھے پتا کیا فرمانے لگی, مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, عشق دا نام نہ لئی ہوا اے لوا چھڑدا جی سارا کچھ. ہاں جی یہ سارا کچھ ہی لواندہ جی. کہاں وہ عرب کے امیر ترین تاجر سیدنا صدیق اکبر ہے, اور عشق ابو بکر کو کہاں لایا کہ حضرت جی بوری تے کنڈیاں دے بٹن حضرت ہیں. کہا حضرت وہ مصعب بن عمیر وہ مکے کا سب سے قیمتی جوڑے پہننے والا نوجوان حضرت ہے. عشق کی آنکھ پہ لایا کہ جسم پہ کھال بات پہنی ہوئی ہے, حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آئے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے. اور میرے سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ وہ حاجی صاحب جن کے منہ پہ داڑھی کوئی نہیں ہے, ایک لال تھدی پھینکنے وہ بھی عاشق ہو گئے. بدلو یار, اب کچھ وقت ہے, چینج کریں کو تھوڑا سا, اپنی سٹیجوں کو بدلیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے یار, یہ کہہ لو حاجی صاحب نے نبی علیہ السلام نہ محبت ہے, عاشق نہ کہو یار, عاشقی بہت بڑی گل ہے. اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ ادھر بھی سید ہیں, ادھر بھی سید بیٹھے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ, چلو شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ جب کاروان اہل بیت یہ ہے نا یہ کربلا کے لیے روانہ ہو, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وہاں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. پتہ تھا, پتہ تھا علی اکبر بھی دینے ہیں, پتہ تھا علی اصغر بھی پیش کر رہے ہیں, پتہ تھا. اسی کی تو عاشقی کہتے ہیں حضرت. احمد اقبال نے کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے. آپ کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے, آپ کو پتا تھا وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن حضرت جی عاشقی ہے نا پھر, اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف محبوب دیواواں, پاپوش بنن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں, او جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاواں. عاشقی ہے نا حضرت, عاشقی ہے حضرت. یہاں تو پھر بڑا کچھ دینا پڑتا ہے, یہاں پھر دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں. یہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر, دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, آ کے عرض کی محبوب اللہ سلام فرمائیے, سلام آیا ہے. وہ ساتھ اللہ فرما رہے محبوب ایک رکھ لے ہو ایک دے دے ہو, یا نواسا رکھو یا پتر رکھو, ایک رکھنا پینا ایک دینا پینا. عاشقی ہے نا. نبی علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا, حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا, فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرو حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے ہیں. اور لکھا ہے پھر اس کے بعد جب بھی امام حسین تشریف لاتے حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. یہ شان تھی امام حسین کی, یہ شان تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ جب یہ رواں دواں ہوئے نا تو ایک شہزادی ایسی بھی تھیں جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا. اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑے ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. رہے میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے واپس ہیں, جہاں وہ حضرت جی ہائے 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 ہائے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا, سارے نہیں عاشق ہو سکتے. یہ محبت وکری دنیا. میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور عشق ایڈا اوکھا کیوں, اینے امتحان کیوں نے. فرمان گئے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوندہ دعوی نہ کر چھڑے. جے تینوں اپنی چمڑی پیاری ہے پھر نے در آئی,
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਫੇਰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫੇਰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ اور رنگ نے مالک کونین ہے۔ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ غلام حاضر ہوا، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کے عرض کرتا ہے محبوب ڈیڑھ تک پتھر بن کے تے میں خندق کھودن دیا دے۔ محبوب نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے ہیں تو میں نے دو باندھ رکھے ہیں۔ آئے آئے وہاں پھل آئے وہاں پتھر، آئے آئے تو جا، تینوں بریانی پسند ہے، تیرا تے کوئی کم نہیں ہے، جا میاں۔ ہاں جی حضرت جی، میں اس لیے کہوں گا اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو حضرت، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت، اور یہ جو بزرگوں کا